جی دوستو، تو ہم بات کر رہے تھے ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ان پاکستان۔ دیکھیں، ہم نے جن پیرامیٹرز اور فنڈامنٹلز کی ابھی بات کی اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے پاس کچھ تھریٹس بھی ہیں اور کچھ اپرچونٹیز بھی ہیں۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اگر تو ساری انوائرمنٹ پازیٹیو ہوتی پھر تو آل گڈ، پھر تو ہم انویسٹمنٹ کرتے اور ایگریسولی کرتے۔ لیکن جس وقت آپ کے پاس مکس فیلرز ہوں، سو یو نیڈ ٹو بی کیئرفل، یو نیڈ ٹو بیلنس آؤٹ دا اپرچونٹیز ود دا رسکس۔ سو ہم اس وقت بات کریں گے ایک بیلنسڈ اپروچ کی۔ اس وقت نہ زیادہ ایگریسو ہونے کا ٹائم ہے، نہ بہت زیادہ کنزرویٹو ہونے کا ٹائم ہے، اس لیے کیونکہ فنڈامنٹلز کی بات کی تو کچھ رسکس بھی ہیں اور کچھ اپرچونٹیز بھی ہیں۔ تو جب اس وقت ہم بات کریں گے تو بیلنسڈ اپروچ کی، تو واٹ ڈز دیٹ مین؟ وچ مینز کہ آپ نے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ٹائمنگ کا خیال رکھیں۔ ٹائمنگ میں ہم نے بات کی کہ آپ نے انٹرسٹ ریٹس پہ نظر رکھنی ہے، آپ نے ریمیٹنسز پہ نظر رکھنی ہے، گورنمنٹ پالیسیز پہ نظر رکھنی ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اپنے ٹائمنگ کو ایلوکیٹ کرنا ہے کہ از دس دا رائٹ ٹائم؟ کیا اب یہ رائزنگ مارکیٹ ہے، فالنگ مارکیٹ ہے، یا ویئر از دا ٹرینڈ گوئنگ؟ سو کیپ این آئی آن دا ٹرینڈ۔ اس کے بعد آپ نے بہت ضروری ہے کہ جس وقت مکس سائنز اکانومی میں آ رہے ہیں، یعنی کہ تھریٹس کے بھی چانسز ہیں اور اپرچونٹی بھی نکل سکتی ہے ہاتھ سے، سو ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں، اس میں ایک بڑا اچھا فارمولہ ہے کہ آلویز گو فار گڈ کوالٹی، ہائی کوالٹی ایسٹس، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ گو فار بگ نیمز، لارج ڈیولپرز، ریپیوٹیبل ڈیولپرز۔ اس وقت چھوٹی سوسائٹیز میں شیڈی اپرچونٹیز میں یا ہائی رسک اپرچونٹیز میں جانے کا ٹائم نہیں ہے۔ اسٹک ٹو بگ ڈیولپرز، بگ نیمز جس طرح بحریہ ٹاؤن ہے، ڈی ایچ اے ہے، ایم آر ہے، سی ڈی اے ہے، ایل ڈی اے ہے، اینڈ سو آن۔ سو یہ جو بگ نیمز ہیں، جو ہائی کوالٹی ڈیولپرز ہیں، ان کے ایسٹس میں رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس وقت آپ ود ان دا سوسائٹی بھی کوئی ایسٹ چوز کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوالٹی کو کمپرومائز نہ کریں۔ سو فار ایگزامپل، اگر آپ نے 10 مرلے کا فار ایگزامپل پلاٹ لینا ہے اس پہ گھر بنانے کے لیے، تو کوشش کریں کہ آپ پارک فیس پلاٹ لیں، کوئی کارنر کا پلاٹ لیں، یعنی کہ اس کے اندر بھی کوالٹی کو مد نظر رکھیں۔ سو گڈ کوالٹی ایسٹ برے ٹائم میں یا مشکل حالات میں بھی اپنی جگہ کو سسٹین کرتا ہے۔ پور کوالٹی ایسٹ جو ہے وہ پھر جو مشکل حالات ہوتے ہیں تو اس میں وہ بالکل سائڈ ٹریک ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ریڈی پراپرٹی میں جائیں رادر دین کہ نان ڈیولپ پراپرٹی میں، ریڈی یا نیئر ٹو ریڈی۔ دیکھیں، جس وقت مکس سائنز ہوتے ہیں اس وقت آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر حالات چینج ہو گئے تو ویئر ڈو آئی اسٹینڈ؟ تو اس میں ایک اچھی انویسٹمنٹ پروپوزیشن یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ریڈی پراپرٹی، یعنی کہ ایک تیار گھر یا اپارٹمنٹ یا جو کہ تیار ہونے کے قریب ہے، اس میں آپ انویسٹ کریں۔ جو تیار ہونے کے قریب ہے اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اپریسیشن ملتی ہے کمپلیشن کی سٹیج کی بھی، اور اس کے بعد آپ کو وہ پراپرٹی اپنی آرگینک گروتھ میں بھی اگر صحیح انویسٹمنٹ ہے تو آپ کو ریٹرن دیتی ہے۔ لیکن ہم اس وقت کے حالات میں یا مکسڈ انوائرمنٹ کے اندر ریڈی پراپرٹی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریڈی پراپرٹی آپ کو رینٹل انکم دینے کا پوٹینشیل رکھتی ہے، ویئر ایز کہ اگر آپ خالی زمین میں یا پلاٹ میں انویسٹ کریں گے اور اگر پرائسز جو ہے وہ ڈیپریشیٹ ہوتی ہیں تو یو آر اسٹک ود اٹ، یا آپ لاس لیں گے یا پھر آپ اس کو ہولڈ آؤٹ کریں گے ٹل دا انٹائر انویسٹمنٹ سائیکل کراسز تھرو۔ سو بہتر ہے کہ اس وقت آپ ریڈی یا نیئر ٹو ریڈی پراپرٹی کے اندر انویسٹ کریں، تاکہ اگر مارکیٹ میں ڈاؤن ٹرن آتا ہے تو آپ اس کو رینٹ پہ دے دیں اور اس کو ہولڈ آؤٹ کرنے کی آپ کے پاس کیپیسٹی ہو، یا پھر آپ اس میں خود بھی شفٹ ہو سکتے ہیں۔ اور آخری پوائنٹ، اس وقت کے حالات میں مکس سائنز میں آپ نے اپنے پاس کچھ کیش فلو یا لیکویڈیٹی رکھنی ہے، آپ نے کچھ بیلنس رکھنا ہے، تاکہ اگر آپ کو مارکیٹ میں ریسیشن ملتا ہے تو آپ اپنی ایگزسٹنگ انویسٹمنٹس کو ہولڈ کر سکیں اور مجبوراً بیچنے کے اوپر نہ آئیں، یا پھر آپ اپنے پاس کچھ فنڈز رکھیں اور اگر مارکیٹ میں ریسیشن آتا ہے تو آپ کو اچھی ویلیو بائز مل جائیں گی، تو اس وقت پھر آپ اپورچونسٹک بائنگ کریں، یعنی کہ گھٹی ہوئی قیمتوں کے اوپر بھی آپ ایک انویسٹمنٹ کر کے تو اپنے پورٹ فولیو کو ایوریج آؤٹ کر سکیں۔ آج ہم نے بات کی تھی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ان پاکستان، تو آپ دیکھیے گا کہ ہم آپ کے پاس اور ویڈیوز لے کے آئیں گے جس کا مقصد ہے ایک تو آپ کو ایجوکیشن دینا، آپ کو کچھ بنیادی اصول آپ کے سامنے رکھنا کہ ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اور پھر فیوچر میں ہم آپ کے پاس ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز کو بھی لے کے آئیں گے، جو ہماری نظر میں اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے اچھی اپرچونٹیز بن سکتی ہیں۔ سو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے گا،
اور KQ اپنی پوری کوشش کرے گا کہ آپ کو ایک اچھی انویسٹمنٹس اور اچھی ایجوکیشنل ویڈیوز آگے بھی فراہم کرتا رہے. تھینک یو. and Coins, design, construction and investment.